بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں میاں اور بیوی کے درمیان ہم بستری ایک پاکیزہ اور فطری عمل ہے، لیکن اس عمل کے دوران کچھ ایسے غلط طریقے اور افعال ہیں جو اسلام میں سختی سے منع کیے گئے۔ یہ نہ صرف شرعی احکام کے خلاف ہیں بلکہ جسمانی، جذباتی اور روحانی نقصان کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ذیل میں ہم بستری کی 7 خطرناک غلطیاں بیان کی جا رہی ہیں جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے پچھلے حصے دوبر سے ہم بستری کرنا۔ اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے مقد دوبر بھی کہتے ہیں اس کو سے ہم بستری کرنا سختی سے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے پچھلے حصے دوبر سے ہم بستری کرے۔ یہ عمل غیر فطری ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ۔ نمبر 2 پہ حیض، ماہواری یعنی نفاس کے دوران ہم بستری کرنا۔ قرآن کریم میں واضح طور پر حیض کے دوران ہم بستری کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، بس حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ حیض یا نفاس کے دوران ہم بستری عورت کے لیے جسمانی اور صحت کے مسائل پیدا کرتی ہے اور یہ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی ہے۔ نمبر 3 پہ زبردستی اور بیوی کی رضامندی کے بغیر ہم بستری کرنا۔ اسلام میں بیوی کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ زبردستی یا بیوی کی رضامندی کے بغیر ہم بستری کرنا ظلم اور گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ محبت اور نرم رویہ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نمبر 4 پہ بے پردگی اور حیا کا فقدان۔ ہم بستری کے دوران بے پردگی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، مثلاً کھلے عام اس عمل کو انجام دینا یا دوسروں کے سامنے ذکر کرنا، اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں اور بیوی کے درمیان ہونے والے رازوں کو بھلانا گویا اللہ کے نزدیک بدترین گناہوں میں سے ہے۔ ہم بستری سے پہلے دعا نہ پڑھنا۔ نمبر 5، ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنا مسنون ہے تاکہ شیطان کے شر سے بچا جا سکے۔ اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو شیطان اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ طہارت کا خیال نہ رکھنا۔ ہم بستری کے بعد غسل جنابت فرض ہے تاکہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل ہو سکے۔ ہم بستری کے بعد بغیر غسل کیے نماز پڑھنا یا دیگر عبادات کرنا جائز نہیں۔ اگر صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو جسمانی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، نامناسب طریقے اور غیر فطری عادات اختیار کرنا۔ اسلام میں بیوی کے ساتھ ہر طرح کی جائز پوزیشن میں ہم بستری کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ یہ فرج آگے کی طرف سے ہو۔ غیر فطری طریقے اور عادات جو بیوی کے لیے تکلیف دہ ہوں یا اسلامی احکام کے خلاف ممنوع ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، بس اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ فرج سے ہم بستری کی جائے اور غیر فطری یا تکلیف دہ طریقوں سے بچا جائے۔ اب اس کا خلاصہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے، ازدواجی تعلقات ایک مقدس اور فطری عمل ہے جنہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ ان 7 خطرناک غلطیوں سے بچنا چاہیے تاکہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت، سکون اور پاکیزگی برقرار رہے اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل، میں صوفی محمد وسیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔